وہ سرزمین جس پر کبھی اذانوں کی گونج تھی، جہاں علم، فن اور تہذیب نے دنیا کو حیران کیا، آج صرف ماضی کی خاک چھانی جا رہی ہے۔ یہ کہانی ہے اندلس کی، یہ کہانی ہے مسلمانوں کے اسپین سے بے دخلی کی، ایک ایسے صدی کی داستان جس میں علم بجھ گیا، مسجدیں ویران ہو گئی اور مسلمان یا تو قتل ہوئے یا عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیے گئے۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے اسپین میں مسلمانوں کی آمد کیسے ہوئی، انہوں نے کون سے کارنامے انجام دیے اور آخر وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس عظیم تہذیب کو مٹا دیا۔ یہ ہے ایک صدی کی تباہی کی مکمل داستان۔ اندلس کی فتح، ایک عظیم آغاز 711 عیسوی، جب عرب دنیا کے امی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 711 عیسوی میں نوجوان جنرل طارق بن زیاد کو افریقی ساحل سے اسپین روانہ کیا تو شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا آنے والے 8 صدیوں میں اسپین اسلامی تہذیب کا گہوارہ بن جائے گا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کے ساتھ جبل الطارق عبور کیا اور اسپین کے عیسائی بادشاہ روڈرک کو شکست دی۔ اس نے کشتیوں کو جلا دیا اور کہا پشت پر سمندر ہے اور سامنے دشمن، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ جملہ اندلس کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ سنہری دور، علم و تہذیب کا مرکز۔ اندلس صرف فتح نہیں تھی، یہ علم اور دانش کی سرزمین بن گئی۔ کرتبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، یہ سب شہر صرف اسلامی دنیا نہیں بلکہ یورپ کے لیے بھی روشنی کی مینار تھی۔ مشہور مسلم سائنسدان ابن رشد، فلسفہ، طب، الزراوی، سرجری کے بانی، ابن خلدون، سماجیات، عباس بن فرناس، ہوائی پرواز کا پہلا تجربہ۔ اندلس میں 70 سے زیادہ لائبریریاں، ہزاروں طلبہ مدارس میں تعلیم حاصل کرتے، یہودی عیسائی بھی مسلمان استادوں سے علم سیکھتے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ گپ اندھیروں میں تھا اور اندلس روشن تھا۔ سقوط کا آغاز، فرقہ واریت اور بغاوت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اندلس کے مسلمان حکمران آپس کے فرقہ واریت کا شکار ہو گئے۔ امی خلافت کے بعد اندلس میں 20 سے زیادہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی جنہیں ملوک الطوائف کہا جاتا ہے۔ ہر ریاست دوسرے کے خلاف غیر مسلم قوتوں سے اتحاد کرتی اور یوں دشمن دروازے تک آ پہنچے۔ یہ وہ وقت تھا جب عیسائی ریاستیں شمالی اسپین میں مضبوط ہو رہی تھی۔ کاسٹل، لیون اور پھر فرڈینینڈ اور ازابیلا کا اتحاد۔ غرناطہ کے آخری سانس سے 1492 عیسوی اندلس کا آخری مسلم قلعہ غرناطہ تھا جسے بنو نصر خاندان نے 250 سال تک سنبھالا، لیکن 2 جنوری 1492 کو سلطان ابو عبداللہ محمد الثانی نے غرناطہ کی چابیاں اسپینی حکمرانوں فرڈینینڈ اور ازابیلا کو پیش کر دی۔ جب وہ محل سے نکل رہا تھا تو اس کی ماں نے کہا جس زمین کو مردوں کی طرح نہ بچا سکے اب اس پر عورتوں کی طرح نہ رو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں کا 8 صدیوں پر محیط دور ختم ہو گیا۔ معاہدے کی خلاف ورزی اور جبر کا آغاز۔ غرناطہ کے سقوط کے وقت ایک معاہدہ ہوا، مسلمانوں کو مذہب، زبان اور روایات کی آزادی دی جائے گی، ان کی مسجدیں، مدارس اور املاک کو محفوظ رکھے گی، لیکن صرف چند سالوں بعد مسلمانوں کو جبری عیسائیت کی طرف دھکیلا گیا۔ مساجد گرجا گھروں میں تبدیل کر دیے گئے، عربی زبان پر پابندی لگا دی گئی، اسلامی لباس، اذان اور قرآن کی تعلیم جرم قرار دیے گئے۔ انکوزیشن، اذیت گاؤں کی تاریخ۔ اسپین میں اسپینش انکوزیشن کا قیام کیا گیا جو عیسائی کلیسا کے تحت مسلمان اور یہودیوں کو جبرن عیسائی بنانے کا نظام تھا۔ انکوزیشن کا طریقہ، اذیت گاؤں میں قیدیوں کو چکیوں میں پیسا جاتا، جسمانی سزائیں، آگ میں جلانا، ہاتھ کاٹنا، اگر مسلمان گھر میں قرآن رکھتے یا عربی میں بات کرتے تو زندہ جلا دیے جاتے۔ یہ مذہبی دہشت گردی کی وہ شکل تھی جس کا شکار لاکھوں مسلمان ہوئے۔ جلا وطنی اور ہجرت، زمینیں تنگ کر دی گئی، ہزاروں مسلمان خاندان شمالی افریقہ، الجزائر، مراکش اور مصر کی طرف ہجرت پر مجبور ہوئے۔ یہ ہجرت آسان نہ تھی، بحری قزاق، بھوک، بیماری اور بیگانگی نے ان کا پیچھا کیا۔ اندازہ ہے کہ 500 سال میں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان اسپین سے بے دخل کیے گئے، ہزاروں کو قتل کیا گیا، لاکھوں نے اپنی شناخت چھپائی۔ نشانیاں باقی مگر قوم نہیں۔ آج اسپین میں مسلمانوں کی کوئی بڑی آبادی موجود نہیں مگر غرناطہ کے محل، کرتبہ کے مسجد اور اشبیلیہ کے آثار خاموش گواہ ہے ان دنوں کے جب مسلمان وہاں فاتح، معلم اور معمار ہوا کرتے تھے۔ یہ گواہی دیتے ہیں کہ طاقت، علم ہو تو مسلمان دنیا کو بدل سکتے ہیں، اور جب فرقہ واریت، سازش اور بزدلی ہو تو عظیم سلطنتیں مٹی میں دفن ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے اسپین سے بے دخلی صرف زمین سے محرومی نہیں تھی، یہ علم، تہذیب، ثقافت اور وقار کی مکمل تباہی تھی۔ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا ہوگا کہ جب مسلمان اپنی شناخت بھولتا ہے، جب وہ دشمنوں کو بھائی سمجھ لیتا ہے اور جب وہ علم، اتحاد اور قیادت چھوڑ دیتا ہے تو اندلس جیسے سنہری سلطنتیں بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ آئندہ کا انتباہ بھی ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔